بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب اور ساتھ ملک صاحب. قیوم صدیقی صاحب یہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے؟ دن میں تو خبر آئی تھی کہ نام مسترد ہو گئے, پھر اعلامیے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. فائز عیسیٰ صاحب ظاہر اسے مسترد کر رہے ہیں, ایک الگ بات بیان کر رہے ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ اور آپ ظاہر سالہ سال سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, کبھی آپ کے سامنے یہ پہلے ہوا ہے؟ شہزیب, کبھی ایسا نہیں ہوا. ایک مرتبہ ہوا تھا جب جسٹس عائشہ ملک کی جو ہے وہ تقرری کا معاملہ تھا, تو اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک سے باہر تھے اور ان کی غیر موجودگی میں اجلاس ہوا, اور وہ اجلاس میں چار جج صاحبان کی رائے آئی تھی حق میں اور مخالفت میں, جس کے بعد جو ہے یہ معاملہ مؤخر ہو گیا تھا. لیکن یہ پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ عدالتی تاریخ میں جس کے بعد سے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا ہے, اس میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گو کہ اس میں کنٹراڈکشن ضرور آ رہی ہیں, لیکن ہمارے ذرائع جو ہیں وہ اس بات سے کنفرم کرتے ہیں, بلکہ ایک ذریعے نے تو جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, اس کو کہا کہ اٹس اے لائے. تو جو اب بات جو ہے وہ آ گئی ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان پہ. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن میں شرکت کی وہ ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. تو اب اس میں کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سمیت دیگر 4 جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں, جن کے وہ نام دے رہے ہیں, جسٹس طارق مسعود ہیں, جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں, اور جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین ہیں. اختر حسین صاحب سے ہم نے بات بھی کی, وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد نکلنے کے بعد ہمارے سوالوں کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ اکثریتی رائے سے جو نامینیشنز چیف جسٹس کی طرف سے آئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہیں. اور جو ہے وہ اس کے بعد جب یہ میڈیا کے اوپر خبر لی ہے, اور یہ بھی ایک پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کوئی پریس ریلیز باضابطہ طور پر جاری کرنی پڑی ہے. اب اس پریس ریلیز کے اندر جو مواد ہے, اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے, اور اس خط کے اندر یہ کہا ہے سیکرٹری جو کیونکہ جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں قائم مقام سیکرٹری ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, ان کو کہا ہے کہ یہ میڈیا کو جاری کیا جائے, اور اس میں میٹنگ منٹس کے حوالے سے بہت اہم بات ہے. شہزیب, یہ معاملہ جو ہے نا یہ کافی عرصہ پہلے بھی جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میٹنگ منٹ, کیونکہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہوتا ہے جواد پال صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری ہوتے ہیں, اور انہوں نے جو میٹنگ منٹس بنائے تھے اس پر بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا, اور اس تنازع کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ باقاعدہ ریکارڈ کیا جائے گا جو عدالت کی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کارروائی ہوگی. تو اب اس میں ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس پاکستان سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس خط کے ذریعے یہ بھی مطالبہ کیا ہے, جہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 4 نام جو ہے وہ مسترد ہوئے. جیسا کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا نام ایک سینیورٹی چیف جسٹس کے مابین, اور پھر جو 5 ہائی کورٹس کے اندر جو ان کے سینیورٹی کا نمبر بنتا ہے اس حوالے سے ریکنسیڈر کرنے کے حوالے سے ہوگا. تو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ کے حوالے سے اب یہ بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی پریس ریلیز چیف جسٹس پاکستان کی منظوری کے بغیر پبلک ریلیشن آفیسر جاری نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا موقف ہے جس کے تحت یہ 5 ناموں میں سے 4 مسترد ہوئے اور ایک کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے, وہ عوام کو آئین کے 19 جو آرٹیکل 19 ہے اس کے جاننے کے آئینی حق کے حوالے سے یہ اس کو میڈیا کو جاری کیا جائے. تو اب جو جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ منٹس ہیں اس کے اندر اگر مختلف چیز آتی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو یہ پریس ریلیز ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط, اس کے بعد 2 سپریم کورٹ کے ججز کے مابین یہ پھر فیصلہ ہونا ہوگا. اس سے یہ قضیہ مزید بڑھے گا اگر یہ بات آگے تک پہنچتی ہے کہ سچا کون ہے.
اسد آپ ظاہر سال سال سے آپ کا ایکسپیرینس ہے عدالتی معاملات پر رپورٹنگ کرنا، دیکھنا، قریب سے دیکھنا، تبصرہ کرنا، آپ کے لیے بھی ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، اور آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں کیونکہ بہت بڑا اقتضاد سامنے آ رہا ہے؟ جی شاہزیب، بیسیکلی جسٹس قاضی فائیسہ کے کیس کے بعد جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نظریاتی بنیادوں پہ دو گروپ ہیں سپریم کورٹ میں بڑے واضح. اب وہاں جو ہے ہم نے دیکھا کہ 2 سال میں جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ رہی وہاں بھی 5-4 اس طرح ہی فیصلے ہوئے. یہ جو اب صورتحال بنی اس میں بھی ایسا ہی صورتحال ہے کہ ڈیوائیڈڈ جوڈیشل کمیشن، اور افسوسناک صورتحال ہے کہ انا کی لڑائی زیادہ لگ رہی ہے. ایون سپیریئر بار کی طرف سے ڈیمانڈ ریکویسٹ تھی کہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کنسیڈر کریں تو ہم اسلام آباد جو چیف جسٹس کے اور نامنی ہیں ان کے لیے کنسنسس ایوالو کریں گے. لیکن ایک نامنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کا نام بھی میرا خیال ہے کہ اس کو بھی نہیں دیکھنا، یہ افسوسناک ہے. پھر سندھ ہائی کورٹ کے 3 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو جو اگنور کیا گیا. آج بھی جو جوڈیشل کمیشن کے میجارٹی ممبران ہیں ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی کیوں اگنور کیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو 3 سینئر ججز ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پنجاب سے آلریڈی 7 ججز سپریم کورٹ میں کام کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جب سے بنی ہے صرف ایک جج اقبال حمید الرحمان ان کو ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں. تو کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جج کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا؟ میرا خیال ہے کہ دونوں سائیڈ کو اپنی انا کو پیچھے ہٹ کے ادارے کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ادارہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوگا تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ اور جوڈیشری پہ بڑے جو ہے وہ صورتحال بنے گی. جہاں تک میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 4 جو اٹارنی جنرل اشتر صاحب جو اب بتایا جا رہا ہے یو کے سے امریکہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ جب پہنچیں گے امریکہ تو وہاں وہ اپنی جو ہے وہ بتا دیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیا انہوں نے کہا. جو ہمیں ذرائع جو جوڈیشل کمیشن کے اور ممبران وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کرائٹیریا نہیں بنتا اس وقت تک ان کو جو ہے وہ معاملات کو آپ جو ہے وہ نہ کنسیڈر کریں. تو کرائٹیریا کی بات تو سارے ہی کر رہے ہیں کہ کرائٹیریا پہلے بنایا جائے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو 14 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنے وہ 14 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گے. اب کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کے ٹینور میں جو ہے وہ جو اپنی نامینیشن کی دوبارہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بلائیں گے، کیونکہ جسٹس سجاد علی شاہ کا ووٹ ان کے حق میں جا رہا ہے. جب جسٹس سجاد علی شاہ ریٹائر ہوں گے تو ان کے بعد جسٹس سید منصور علی شاہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن جائیں گے. جو ان کے ہم نے ویوز دیکھے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی کرائٹیریا کوئی معیار بنائے، اگر نہیں بنتا تو جو ہے سینیئرٹی کے پرنسپل فالو کیا جائے. تو لگ یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اگر جونیئر ججز کو لاتے ہیں تو وہ مینارٹی میں ہوں گے. بہتر یہی ہوگا کہ وہ کنسنسس ایوالو کریں. صرف اگر ہم نے دیکھا کہ فروری سے سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، ابھی جو ہے 4 اسامیاں خالی ہیں، اگلے مہینے پھر ایک اسامی خالی ہو جائے گی، 5 ججز کی اسامیاں خالی ہیں. بہتر یہی ہے کہ ہر سائیڈ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اپنے 2 قدم پیچھے جو ہے وہ ہٹے. اور بہتر یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں جن نامنیز اور بھی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر کے سارے نام جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں. زیادہ یہ صورتحال لگ رہی ہے کہ انا کی لڑائی جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے اس پورے معاملات میں. یہاں پہ اگر مجھے اجازت ہو. جی ہاں جی، بات انا کی لڑائی کی نہیں ہے، بات ایک بہت آئین اور قانون پر عملداری کی ہے، جہاں پر ججز کا کرائٹیریا طے کیے بغیر اگر آپ ایسی اپوائنٹمنٹ کریں گے کہ جس سے مسلسل یہ ہو کہ جونیئر ججز کو آگے لایا جا رہا ہے اور ہائی کورٹس کے سینئر ججز کو اگنور کیا جا رہا ہے، تو آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا. اور یہ ڈیمانڈ، جبکہ چیف جسٹس جو ہیں ججز کرائٹیریا کمیٹی کے چیئرمین تھے اور انہوں نے صرف ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کو بھی جو ہے اس کے اندر وہ کرائٹیریا طے نہیں کیا جا سکا. پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل جو چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں جو مختلف جو رائے آ رہی ہے اس میں بات بڑی واضح طور کے اوپر ہے کہ یہ ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں، آئین اور قانون کی عملداری کی ہے. اب ایک جج جو کہ ابھی جس نے 1 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے
وہ آئندہ کئی سال کے لیے جو 5 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تعینات ہوں ان کو کیسے تعینات کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، آج جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ اینٹیسپیٹڈ ویکینسی جو ہے وہ خلاف آئین ہے، اور اب یہ خالی نہیں ہوا اس پہ کیسے آپ 5واں جج جو ہے مقرر کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 جج صاحبان ہیں، وہاں سے ایک اور جج جو ہے وہ اس کو 8ویں جج کے طور پر لا رہے ہیں، جبکہ یہ بھی جوڈیشل روایات کے خلاف ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کی تقرری کے حوالے سے کمیشن کے اندر آج یہ بھی بہت بڑا مطالبہ آیا ہے کہ ان کو کیوں مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 2019 سے فل کورٹ میٹنگ نہیں ہو پائی ہے، تو آپ اس بات سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے۔ اور یہ مسئلہ تو پھر حضرت کس کی بڑی ذمہ داری ہے یہ؟ کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے بھی خط لکھا تھا کہ بہتر ہوتا کہ اجلاس نہ ہوتا، پہلے ہی مؤخر کر دیا جاتا، کنسنسس ڈیولپ ہوتا۔ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ذمہ داری تو چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہے، عمر عطا بندیال، ان کو چاہیے کہ سب ججز کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایسی صورتحال جو اب پرسپشن بن رہی ہے کہ 22 میں ہائی پروفائل کیسز ہوں، سینسٹیو کیسز ہوں، تو صرف 2-3 ججز ہی ان کو ہی یا وہ کیسز ریفر کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ سینئر پونی جج ہیں جسٹس قاضی فائیسہ، ان کو اگر آپ 2-3 مرلے کے کیسز دیں گے اور پھر ان کو ہائی پروفائل کیسز میں کانسٹیٹیوشنل میٹر میں نہیں بٹھائیں گے، سوالات اٹھیں گے۔ دوسری طرف حکومت پہ بھی دباؤ تھا، بار کی طرف سے ان کو جو ہے بار کے ہمارے ممبران وہ بتاتے تھے کہ حکومت کو دباؤ تھا کہ جی سپورٹ کریں چیف جسٹس کے نامنیز کو، لیکن انہوں نے جو صورتحال بنی آپ کو پتا ہے 63A کی کیس کے حوالے سے، تو انہوں نے جو ہے وہ جو انڈرسٹینڈنگ جو بن بھی رہی تھی چیف جسٹس کے ساتھ وہ نہیں ہو سکی۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہی پہ ذمہ داری ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا لیگیسی وہ اب قائم کریں گے، کیا وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس جو ثاقب نثار ہیں ان کی لائن میں کھڑا کریں گے، یا جسٹس جو ناصر الملک ہیں ان کی لائن میں کھڑیں گے جو نان کنٹروورشل، جن کی ابھی بھی ریسپیکٹ ہے۔ ابھی بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس 1 سال ہے، وہ ان کو چاہیے کہ یہ جو فیوریٹزم نیپوٹزم کا الزام ان پہ لگ رہا ہے، جو کہ جی ہائی پروفائل کیسز بھی اور جو اپوائنٹمنٹ میں بھی جو ان پہ ہو رہا ہے، ان چیزوں کو میرا خیال ہے کہ ختم کر کے جو ہے وہ جو دوسرے جو ججز جن کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کریں، اور سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ بلا کے وہاں ڈسکس ہو کہ جی بینچ کی جی کمپوزیشن کے حوالے سے کوئی رولز بنے، کیس کی فکسیشن کیا ہو، جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ کیا ہو۔ کیونکہ ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ چیف جسٹس کو مطلق العنان بنا دیا اور کہا کہ جی چیف جسٹس ہی ماسٹر آف روسٹر ہے، وہی سب کچھ کیسز جو ہے وہ بینچ بنا سکتا ہے، اور کوئی سو موٹو کوئی جج کرے بھی تو اس کو چیف جسٹس کو معاملہ بھیجنا ہے، نوٹ کرنا ہے، چیف جسٹس فائنل اتھارٹی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ جلد از جلد بلائی جائے اور بلکہ متواتر ہوں۔ اب یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا۔ دوسری طرف آپ چیف جسٹس جو ہے، میں نے جو 12-13 سال میں دیکھا، وہاں سپریم کورٹ میں جو سارا اختیار ہے وہ سارا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے۔ جو دوسرے ججز ہیں وہ سارے اگر چیف جسٹس ان کو معاملہ کیسز ریفر ہی نہ کریں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کا حل یہی ہے کہ فل کورٹ میٹنگ جلد از جلد بلائی جائے۔ بہت شکریہ۔ سینئر رپورٹرز کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔